حضرات گرامی قدر، اللہ مان کے کائنات نے 12 مہینے انسانوں کو عطا کیے اور ان 12 عربی مہینوں میں سے اللہ رب العالمین نے ایک مہینے کو، ایک شہر کو اللہ رب العالمین نے خصوصی مقام، خصوصی فضیلت، خصوصی اس کا معیار انسانوں کو بتا دیا۔ اور وہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ انسان اس مہینے میں کیا کچھ کرتا ہے اور اس کا اجر اللہ رب العالمین نے اپنے ہاں کیا رکھا ہے، اور اس کی فضیلت، اس کا معیار، اس کا مقام، اس کی وجہ اللہ رب العالمین نے بتا دی ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے روزے فرض کیے مسلمانوں پر، اور اس وجہ سے اس مہینے کو اللہ رب العالمین نے افضل بنا دیا۔ اور دوسری بڑی وجہ اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ دو بڑی چیزیں جن کی وجہ سے اس مہینے کو فضیلت حاصل ہے، مقام حاصل ہے۔ اب اللہ رب العالمین روزے دار کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس مہینے کی فضیلت معیار ایسے نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرما دی ہے کہ اے مومنو، اے لوگوں، اللہ رب العالمین نے تم پر اس مہینے کے روزے فرض کر دیے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا مطلب، روزے کا مقصد، روزے کا معیار وہ کیسا ہونا چاہیے، یہ اللہ رب العالمین نے بتا دیا۔ روزہ کہتے کسے؟ روزے کا معنی ہے رک جانا، چھوڑ دینا، رک جانا۔ کس چیز کو چھوڑ دینا، کس چیز سے رک جانا؟ اس کا مطلب ہے کہ انسان صبح سے لے کر شام غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکا رہے، باز رہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ کھانے پینے سے رک جانا، کوئی چیز ہم نے کھانی پینی نہیں، بلکہ اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد اور اس کی اصل پہچان یہ ہے کہ انسان اس حصے میں ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی انسان گناہوں سے، برائیوں سے، غلطیوں سے، فسق و فجور سے، دوسری ساری کی ساری غلطیوں سے محفوظ رہے، اس سے روکا رہے، بچا رہے۔ اس کو رمضان کہتے ہیں، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے رک جانا، باز رہنا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا، کہ اے لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ اور اس آیت میں جو پہلے میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور فرض کا مطلب انسان، مسلمان خوب سمجھتا ہے کہ انسان کو روزے رکھنا لازم ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ مقصد اللہ رب العالمین نے بتا دیا۔ اس آیت کے اینڈ پہ، اس آیت کے لاسٹ پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا مقصد، مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے، انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف، انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اگر انسان کو اس کی نیکی پر جزا دینے پر قادر ہے تو انسان کی برائی پر اس کو سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ اور یہ تقویٰ یہ روزے سے حاصل ہوتا ہے، اور
یہ روزہ ایک ایسی چیز ہے، باقی تمام عبادت اللہ رب العالمین کی وہ انسان اپنے جسم سے ادا کرتا ہے. وہ نماز پڑھتا ہے تو لوگ اسے دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے. وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان میں معاملہ ہے، اور اسی وجہ سے اس میں تقویٰ حاصل ہونے کے امکان بھی زیادہ ہے. جو شخص حقیقی ڈر کے ساتھ، حقیقی اللہ کے خوف کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اس کو حقیقی تقویٰ حاصل ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دو ایسی چیزوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو انسان کو جنت میں لے کے جانے والی ہیں؟ ان میں سے پہلی چیز ہے انسان کے اندر اللہ کا ڈر، خوف ہونا چاہیے، انسان کے دل کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے. اور دوسری چیز ہے حسن خلق، اچھے اخلاق کا مالک ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ اچھا ہونا چاہیے، بول چال اچھا ہونا چاہیے. دو چیزیں جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پائی گئی، ایک تقویٰ، دوسرا حسن خلق. فرمایا وہ جنتی بندہ ہے، وہ انسان، وہ شخص جنتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تقویٰ کے بارے میں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ کوئی شخص کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ کسی کالے کو سرخ پر، نہ سرخ کو کالے پر، کسی کو کوئی کسی پر فضیلت حاصل نہیں ہے. اگر فضیلت ہے تو وہ تقویٰ کی بنیاد پر ہے. انسان کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر زیادہ ہے، وہی اللہ کے ہاں زیادہ متقی ہے، اور وہی اللہ کے ہاں مقام حاصل کرنے والا ہے. اور روزے سے انسان کو وہ مقام خوبی حاصل ہو جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ روزہ خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے. ایسے نہیں ہے کہ انسان نے روزہ رکھا ہوا ہے کسی مجبوری کی بنا پہ، لوگ کیا کہیں گے، ہٹا کٹا ہے، کھاتا پیتا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، پھر بھی تم نے روزہ نہیں رکھا، اس ڈر کی وجہ سے. یا پھر روزہ رکھنے کے باوجود وہ فسق و فجور، دوسری گناہوں سے باز نہیں رہتا، تو اس کے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھنے کے باوجود وہ جھوٹ، فسق و فجور، گناہوں سے، بری چیزوں سے، بری گفتگو سے باز نہیں رہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کھانا پینا چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو سوائے کھانا پینا چھوڑنے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اور جس شخص کو اللہ کے ہاں اجر ہی حاصل نہ ہو، اس کو صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر رمضان کی فضیلت کے بارے میں بیان کرتے ہیں، فمن شہد منکم شہر، کہ جو اپنی زندگی میں اس مہینے کو پائے، جس کو اپنی زندگی میں یہ مہینہ حاصل ہو، فلیصم، وہ اس کے روزے رکھے. بہت سے انسان، بہت سے لوگ جن کے دلوں کے اندر یہ خواہش تھی لیکن وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور اللہ رب العالمین نے انسان کو ہمیں یہ موقع دیا ہے، یہ ایک اور رمضان المبارک ہمیں عطا کیا ہے، ایک اور رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں آیا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. تو انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس میں اللہ کے لیے روزہ رکھے، تقویٰ اختیار کرے، برائیوں سے بچے، اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں کو بخشوا لے، تو وہ شخص اللہ رب العالمین کے اس انعام کا حقیقی حقدار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم تشریف فرما تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر پاؤں رکھا اور آمین کہا. پہلے سٹیپ پر آمین کہا، دوسرے پہ پاؤں رکھا پھر آمین کہا، تیسرے پہ پاؤں رکھا پھر آمین کہا. صحابی بیان کرتے ہیں ہم نے حیرانگی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کا رسول، پہلے بھی آپ ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں، پہلے بھی آپ ممبر پر چڑھتے ہیں، لیکن پہلے کبھی آپ نے آمین نہیں کہا، تو آج اس آمین کہنے کا مطلب، مقصد کیا ہے، یہ آپ نے کیوں کہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں میں نے پہلے سٹیپ پر پاؤں رکھا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اے محمد، وہ شخص ذلیل و خوار ہو، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ذلیل و خوار ہو جس شخص نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھ کے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کو بخشوا نہیں لیا، اور بندہ ذلیل و خوار.
दूसरे स्टेप पर पांव रखा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहने लगे कि वो शख्स जिसने अपने वालिदैन को, दोनों को या एक को जिंदगी में पाया और उनकी खिदमत करके उसने जन्नत हासिल न कर ली, फरमाया वो शख्स ज़लील व ख्वार हुआ, और मैंने उस पे आमीन कहा। तीसरे स्टेप पर पांव रखा और कहा कि जिसके सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम आ जाए और वो उस पर दुरूद न पड़े, वो ज़लील व ख्वार हुआ, और मैंने उस पर आमीन कहा। और कैसी बद्दुआ है, जिब्राईल अलैहिस्सलाम वो बद्दुआ करने वाले हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर आमीन कहने वाले हैं, तो क्या अल्लाह के यहाँ वो काबिल कबूल नहीं होगी? बदबख्ती है उस शख्स के लिए जो अपनी जिंदगी में रमजान का महीना पाए और उसमें रोजे न रखे, या फिर ऐसे रोजे रखे जिनकी अल्लाह के यहाँ कोई वक़्त नहीं है, तो उसको भी उस महीने का कोई फायदा नहीं हुआ, उसको भी वो तकवा हासिल नहीं हुआ, वो मयार जो तकवे का था, जो रोजे का था, वो अल्लाह के यहाँ उसका नहीं बना। और इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी हदीस में फरमाते हैं, मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि इंसान को रमजान का फायदा उसी को होता है, मन सामा रमज़ान, कि जिसने रमजान के रोजे रखे और आगे शर्त भी लगा दी है ईमान व इहतिसाबन, ईमान की हालत में अजर की नीयत से, इहतिसाब की नीयत से उसने रोजे रखे हैं, फरमाया गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके गुज़िश्ता जो उसने पहले गुनाह किए हुए हैं उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। यहाँ पे भी शर्त है, ईमान है, सवाब की नीयत है, और इंसान जानता है वो कितने सवाब की नीयत में रोजा रख रहा है, उसका रोजा कैसा है, उसके रोजे में खुलूस कितना है, उसके रोजा वो खालिस अल्लाह के लिए कितना है, और कितना वो अल्लाह ताला से अजर और सवाब उसका चाहता है। अगर वो हकीकी ईमान की नीयत से, हकीकी अजर की नीयत से रोजा रखता है तो उसके पिछले गुनाह माफ होते हैं, वरना नहीं होता। ये इंसान बखूबी जानता है। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया है कि ये रोजा एक ऐसी इबादत है कि जो अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान में होती है। ये लोगों के सामने किसी दूसरे को नहीं पता इसका रोजा है या नहीं है जब तक वो खुद न बताए। किसी दूसरे को नहीं पता कि इसका रोजा कैसा है, इसमें अल्लाह का डर खौफ कैसा है, इसमें कितनी अल्लाह की इताअत है, इसमें कितना वो अल्लाह का फरमा बरदार है, किसी दूसरे को नहीं पता। और वो खुद जानता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके रोजे के बारे में जानता है। और इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई भी शख्स जब वो नेकी करता है तो उसकी नेकी का अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ 1 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 700 गुना तक उसकी नेकी का अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन बढ़ा देते हैं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका अजर, उसकी नेकी का, उसकी नमाज का, उसके रोजे का, उसकी नमाज का, उसके हज का, उसकी तमाम इबादत का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अजर मुकर्रर कर दिया है। 1 से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 700 गुना तक उसका अजर बढ़ा दिया जाता है। लेकिन रोजे के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं सौम ली व अना अजज़ी बिही, कि ये रोजा उसने मेरे लिए रखा और मैं इसका अजर दूंगा। ये ऐसे नहीं कह दिया, उसमें इखलास, उसमें तकवा, उसमें अल्लाह का डर, उसमें अल्लाह और बंदे के दरमियान जो एक रिश्ता है, जो एक नाता कायम हुआ है, उसमें कितना खुलूस है, उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर अमल के बारे में अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कह दिया है कि तुम इसका अजर इतना लिखो, इस अमल का इतना लिखो, इस नेकी का इतना मुकर्रर है, लिख दो। लेकिन रोजे के बारे में फरमाया कि उसका अजर तुमने नहीं लिखना, उसका अजर तुम्हारे लिए लिखने के काबिल नहीं है, उसका अजर इतना ज्यादा है और मैं जानता हूं कि कितना उसमें बंदे का इखलास था, कितना वो अच्छी नीयत थी, कितना वो खालिस मेरे लिए था, तो उतना ही मैं उसको ज्यादा अजर देने वाला हूं। इसमें रोजे में सबसे बड़ी चीज है अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, तकवा। और जिसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर हुआ, उसी के लिए अल्लाह के ये सारे इनामात हैं, उसी रोजेदार के लिए अल्लाह के यहाँ जन्नतों में मुकाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिस्साइम फरहतान, कि रोजेदार के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो बड़ी खुशियां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजेदार के लिए रखी है। और उनमें से एक खुशी ये है जब बंदा
افطار کرتا ہے روزے کو، جب بندے کو روزے کو پورا کر لیتا ہے تو وہ بندہ اس کے لیے اللہ کے ہاں خوشی رکھی ہوئی ہے، اور یہ خوشی اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو جس بندے نے حقیقی روزہ رکھا ہو۔ بعض بندے کہتے ہیں کہ ہمیں تو خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ کیسی خوشی؟ کوئی ہمارے سامنے اس کا انعام تو نہیں ہوتا، تو کیسی وہ خوشی ہے جو ہمیں ظاہر نظر نہیں آتی، ہمارے چہرے پہ وہ خوشی نہیں آتی؟ تو اللہ کے بندے وہ روزہ اگر خالص اللہ کے لیے وہ روزہ ہو، اگر خالص رب کی رضا کے لیے روزہ ہو، اگر اس میں ڈر اور تقویٰ ہوگا، اگر اس میں انسان فسق و فجور سے، خوشگوئی سے، انسان دوسری بری باتوں سے، جھوٹ سے بچا رہا ہوگا، تو شام کو جب وہ افطار کرے گا، افطار کرتے ہوئے خوشی ہوگی کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا تھا، اس کے میں نے لوازمات کو پورا کیا ہے، میں نے اس روزے کو صحیح نبھایا ہے، میرے دل کے اندر اللہ کا ڈر بھی تھا، اور الحمدللہ میں نے یہ روزہ اب پورا کر لیا ہے۔ تو انسان کے دل کے اندر ایک الگ ہی خوشی اس کو محسوس ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے خوشی، اور حقیقی خوشی بظاہر نہیں، دل کے اندر وہ انسان کی خوشی محسوس ہوتی ہے، اور وہ خوشی حاصل کرنے والا جانتا ہے کہ اس نے کتنا اللہ رب العالمین اس کو پسند کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری اللہ رب العالمین کے رسول نے فرمایا کہ دوسری خوشی اس کے لیے کل قیامت والے دن ہوگی، کہ جب وہ اللہ رب العالمین سے لقیہ ملاقات کرے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوگا، جنت میں چلا جائے گا، اللہ رب العالمین بندوں کو پوچھیں گے، جنتیوں سے پوچھیں گے کہ کسی چیز کی ضرورت ہے، کوئی اور چیز چاہیے؟ سارے کے سارے جنتی کہیں گے اللہ کے رسول ہر چیز، اللہ رب العالمین تم نے ہمیں ہر چیز عطا کر دی ہے، جو ہماری وسعت سے زیادہ تھا، جو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، ہمارے ذہن میں کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا، وہ ہے اللہ تو نے ہمیں عطا کر دیا، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین انسان کو سب سے بڑا ان جنتیوں کو انعام دیں گے، سب سے بڑا مقام دیں گے، سب سے بڑا انعام ان کو یہ حاصل ہوگا، اللہ رب العالمین سارے پردے، ساتوں کے ساتوں آسمان کے پردے ہٹا دیں گے اور اپنا دیدار نصیب کروائیں گے۔ یہ وہی ہے جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی پیغمبر کو حاصل نہیں ہوا، کسی پیغمبر کو جس کا مقام، جس کی شان اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس کی شان اور مقام کو نہیں پہنچ سکتا، اس کو بھی یہ مقام حاصل نہیں ہوا کہ وہ اللہ کا دیدار کر لے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے۔ اور اس دنیا کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ضد کی کہ اللہ میں تیرا پیغمبر ہوں، رسول ہوں، مجھے اپنا دیدار کروا۔ اللہ کہتے ہیں کہ تیرے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے، تیرے اندر وہ معیار نہیں ہے کہ تو مجھے دیکھ سکے۔ اللہ رب العالمین نے پہاڑ پر اپنی ایک تجلی ڈالی اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اور یہ ایک نبی ہے جس کے اندر بندوں سے 40 گنا زیادہ طاقت ہوتی ہے، 40 بندوں کے برابر ایک شخص کی طاقت ہوتی ہے۔ اور کل قیامت والے دن، کل جب انسان جنت میں چلا جائے گا، جہنم والا جہنم میں چلا جائے گا، اللہ رب العالمین سب سے بڑا مقام اس وقت ایک روزے دار کو عطا کریں گے تو اس کو اپنا دیدار نصیب کروائیں گے۔ اور انسان کو وہی حقیقی خوشی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اور وہاں بھی یہی معیار ہے کہ جس نے خالص اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، تقویٰ ہوگا، وہی انسان وہاں پہ خوشی محسوس کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ، فرمایا جنتن، یہ ڈھال ہے۔ یہ انسان کو، جس طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بیان کرتے ہیں کہ جس طرح تم کسی لڑائی میں، قتال میں، جنگ میں ڈھال استعمال کرتے ہو نا کہ تم پر کوئی وار نہ کرے، اس طرح روزے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال سے تشبیہ دی ہے کہ وہ روزہ جو انسان کا اصل روزہ ہے، جس میں خالص خلوص ہے، جس میں تقویٰ ہے، وہ روزہ انسان کے لیے ڈھال ہوتا ہے۔ اور کیسی ڈھال؟ جو انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے، فسق و فجور سے بچاتا ہے، جھوٹ سے بچاتا ہے، بری بات سے بچاتا ہے، انسان کو فحش گوئی سے بچاتا ہے، اور وہ روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے۔ اگر وہ روزہ انسان کے لیے ڈھال نہیں ہے تو اس روزے کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اس روزے میں تقویٰ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ روزہ خالص اللہ کے لیے نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، ایک دیہاتی آیا اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے
جس پر عمل کر کے میں جنت میں چلا جاؤں، جس کو اپنا کے میں اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاؤں، جنت کا داخلہ مجھے مل جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ تو اللہ کی عبادت کر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرا، فرمایا حج ادا کر اگر تو صاحب استطاعت ہے، اور فرمایا تو زکوٰۃ ادا کر اگر تیرے پاس اتنا مال ہے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ تو رمضان کے روزے رکھ۔ اور جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ بندہ لوٹا تو اس کی زبان سے یہ الفاظ جاری تھے کہ اللہ کی قسم میں نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا، جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتا دیا میں اتنا اس کو اپناؤں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص نے اگر جنتی بندہ دیکھنا ہے، جنتی شخص دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لے۔ یہ مقام ہے، اور اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو بھی عمل، جو بھی نیکی اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہو، اللہ کے رسول کے عمل کے مطابق ہو، وہ انسان کو جنت میں لے جانے کا باعث بن جاتی ہے۔ یہ کوئی عام عبادت نہیں ہے، اس کا معیار، اس کا مقام یہ سب سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ بنیادی چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا تذکرہ کیا ہے کہ اسلام کی بنیاد، اسلام جن 5 ستونوں پہ ٹکا ہوا ہے، ان 5 ستونوں میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو تسلیم کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ادا کرنا، وَتُحِجُّ الْبَیْتَ حج کرنا اللہ کے گھر کا، من استطاع الیہ سبیلا جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، اور 5ویں نمبر پر فرمایا وَتَصُومُ رمضان رمضان کے روزے رکھنا، کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے اس نے وہ دین کی عمارت کو قائم کر لیا ہے۔ 5 بنیادی چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا تذکرہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو روزہ رکھنے والا ہے اس کا مقام کتنا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کے منہ سے سمیل آ رہی ہو، کوئی بدبو آ رہی ہو، وہ دوسرا شخص اس کو پسند نہیں کرتا، اس سے نفرت کرتا ہے، گن کر کھاتا ہے، اس سے دور ہو کے بیٹھتا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا، اور آئندہ بھی اس کے پاس بیٹھنے سے گریز کرتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے نا شام کو، صبح کا اس نے کھانا کھایا ہوا ہے، صبح کا اس نے پانی پیا ہوا ہے، اس نے کچھ نہیں کھایا پیا، اس نے خالص اللہ کے لیے روزہ رکھا تھا، اور شام کو جب اس کے معدے سے وہ تھوڑی سی عجیب سی بو آتی ہے، تھوڑی سی جو اس کے منہ سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کو وہ کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اور ایک روزے دار کے لیے اس سے بڑا مقام اور کیا اس کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کے منہ کی بو کو بھی اپنے لیے کستوری کے برابر بلکہ اس سے بڑھ کے سمجھتے ہیں، اور یہ کسی اور نے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ اب روزے کی جو شرط ہے اس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ روزے کی شرط ہے انسان کے لیے دل میں تقوی ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اور یہ صرف روزے کے لیے ہی نہیں بلکہ جتنی بھی عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج کا جو بھی کچھ ہے، جتنی بھی عبادات ہیں، اگر ساری کی ساری عبادات میں انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، تقوی ہے، تو وہی انسان کا عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، ورنہ تقوی کے علاوہ اس انسان کے عمل کی کوئی ویلیو وقت نہیں ہے۔ لیکن انسان نماز ادا کر رہا ہو، اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو تو اس کی نماز کس کام کی؟ پھر وہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ اصل چیز اللہ کا ڈر ہے، وہ عبادت کر رہا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز میں اس کی یہ حالت ہونی چاہیے کہ وہ سوچے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ اس کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تقوی کا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم بتایا کہ وہ یہ سوچے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر اس کے دل میں یہ بات نہیں آتی تو کم از کم وہ یہ ضرور سمجھے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جب انسان یہ سوچے گا
کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہے ہیں، تو وہ پھر نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے گا، اس کے ارکان پورے کرے گا، اس کی تمام تعلیمات کو ویسے ہی ادا کرے گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اور اس کی تعریف تقوی کی فرمایا باطر الحق و غمط الناس، تقوی کہتے کسے ہے؟ انسان جب کوئی بھی چیز ہے نا، کوئی بھی عمل ہے، چاہے نماز، روزہ، حج، زکات، اگر وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا تو وہ متقی نہیں ہے۔ اور متقی ہونے کا مطلب کیا تھا کہ وہ اس کو ویسے ہی ادا کرے جس طرح حکم دیا گیا ہے۔ اگر وہ ویسے ادا نہیں کرتا، اس میں خشوع و خضوع کی اگر کمی ہے تو وہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے۔ اور اگر تقویٰ نہیں ہے تو وہ سمجھ لیں کہ اس عمل کو حقیر جان رہا ہے، اس کے ہاں اس عمل کی کوئی ویلیو وقت نہیں ہے۔ اگر اس کے عمل کی اس کے ہاں کوئی ویلیو، کوئی وقت ہوتی تو وہ اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر ہوتا، اور اگر اللہ کا خوف اور ڈر ہوتا تو وہ اس عمل کو، اس میں خشوع و خضوع، اس میں وہ ساری کی ساری لوازمات، اس کی ساری چیزیں ویسے ہی ادا کرتا جیسے وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ دوسرا ہے غمط الناس، لوگوں کو حقیر جاننا۔ یہ بھی انسان کے دل میں جب تقویٰ ختم ہو جاتا ہے، جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، جب وہ خود کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ لوگوں کو حقیر جانتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے یہ کیا ہے، اس کی کوئی وقت ویلیو نہیں ہے۔ حالانکہ جس طرح میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کو کسی دوسرے پر کوئی فوقیت نہ حاصل، صرف اور صرف تقویٰ کی بنا پر اللہ کے ہاں پسندیدہ شخص وہ ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر ہونا چاہیے۔ تو انسان کے لیے لازم ہے کہ جب وہ روزے رکھتا ہے اس میں اللہ کا خوف اور ڈر پیدا کرے۔ اگر اس کے روزے کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر نہیں ہے، یا اس کے روزے کی حالت ویسی نہیں ہے جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ ہونا چاہیے، تو اس کے کھانا پینے چھوڑنے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ اللہ کے اس کے ایسے بھوک پیاس رہنے کی، ایسا بھوک اور کھانا چھوڑنے کی، ایسا کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی اللہ کے ہاں ویلیو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی روزہ رکھنے کی اور اس کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔